بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کورس علوم الحدیث کا چھٹا لیکچر ہے۔ میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری۔ آج ہم پڑھیں گے متفرق اصطلاحات، یعنی حدیث کی جو ٹرمینالوجیز ہیں، مثل عالی سند، نازل، مبہم، بدعت مفسقہ، مکفرہ، استشہاد، متابعہ، اور حسن اور ضعیف حدیث کا فرق، اور ضعیفہ حدیث کے بارے میں علماء کی رائے، ماہرین کی رائے کہ کون سی ضعیفہ حدیث صالح فضائل اعمال میں قبول کی جائیں گی اور کون سی نہیں۔ اس میں جیسے لا اصل لہ حدیث کی ایک اصطلاح ہے کہ اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، بیس لیس ہے، بے بنیاد ہے، یعنی جس کی کوئی سند ہی نہ ہو یا جس کی کوئی سند ہی قابل قبول نہ ہو، یہ بھی ایک اصطلاح ہے محدثین کی۔ ایسے ہی آپ کو بتایا تھا کہ عالی سند، یعنی جس کے راوی کے پیغمبر علیہ السلام کے اور راوی کے درمیان میں واسطے کم ہوں وہ عالی سند ہے، اور جس کے سورس واسطے زیادہ ہیں وہ نازل سند ہے۔ سندہ عالی سندہ نازل۔ جیسے امام بخاری ہیں، ان کی سند عالی ہے، ایک حدیث ان کے پاس، چند حدیث ایسی ہیں جس میں امام بخاری رحمہ اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں 3-4 واسطے ہیں، صرف 3۔ اور امام مالک کے پاس ایسی بھی 2-4 حدیثیں ہیں جن میں ان کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں صرف 2 واسطے ہیں۔ تو یہ اتنی بلند سند ہوتی ہے۔ اسی لیے محدثین کا سنن اربع اور صحیحین کے جو مؤلفین صحاح ستہ کے جو 6 محدثین ہیں، امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، یہ جو صحاح ستہ کے راوی ہیں ان کو صحاح ستہ کے محدثین بھی کہا جاتا ہے اور کتب ستہ کے مؤلفین بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی سند بہت عالی ہے، اور ان میں سے بھی جو سب سے بڑا مقام ہے وہ حضرت امام بخاری اور امام مسلم کا ہے۔ ایک تو ان کے سٹینڈرڈ کی وجہ سے جو انہوں نے ریسرچ کا سٹینڈرڈ رکھا ہے، اور سند کی جو شرائط سخت رکھی ہیں، 5 شرطیں جو رکھی ہیں، اتصال السند اور عدالت الراوی، الضبط، عدم الشذوذ اور عدم العلہ، 5 شرطیں جو رکھی ہیں صحیح حدیث کے ہونے کی وہ۔ اور دوسرا یہ کہ ان کی سند بھی عالی ہے، وہ ان سے تھوڑا پہلے ہیں دیگر ائمہ سے، اور ان کے شیوخ بھی بہت بڑے بڑے ہیں، اگرچہ یہ سارے قریب کے زمانے میں ہیں، یعنی تقریباً سب 3ری صدی میں چلے گئے۔ تو یہ عالی سند اور نازل سند ہوتی ہے۔ عالی سند کو نازل سند پر فضیلت حاصل ہے، نازل سند کو عالی سند پر صرف اس صورت میں افضلیت حاصل ہوگی جب نازل کے راوی عالی کے راویوں سے زیادہ ثقہ، زیادہ فقیہ، زیادہ حافظ اور زیادہ ضابط ہوں گے، یعنی اوثق اور افقہ اور احفظ اور اکثر ضبطاً ہوں گے۔ اسی طرح ایک اصطلاح ہے مجہول، ان نون راوی جو ہے، مثلا کسی حدیث میں آتا ہے ان رجل، تو اس کا نام پتہ ہونا چاہیے، لیکن اس بندے کی حدیث اگر کسی دوسری احادیث سے تعارض کرے کہ جس میں صراحت کے ساتھ تمام راویوں کا ذکر ہے اور وہ سارے عادل ہیں اور ان کی روایت جو ہے وہ درست ہے، ثقہ ہے، صحیح روایت ہے، ثابت شدہ صحیح درست سند ہے، اور ادھر ایک بندہ ہو جس میں ان رجل بھی آئے، تو یہ پھر تھوڑی کمزور ہوتی ہے نا۔ اس میں مجہول راوی ہوتا ہے جو کہ غیر معروف ہوتا ہے۔ غیر معروف کیوں ہوتا ہے؟ مجہول الذات ہوتا ہے بعض اوقات، اور مجہول الصفہ ہوتا ہے بعض اوقات۔ ذات اور شخصیت کا علم نہ ہو، اور اگر ذات کا علم ہو تو صفات کا علم نہ ہو۔ مثلا راوی کی صفات کیا ہیں؟ العدالہ، الضبط، عدم العلہ، عدم الشذوذ۔ تو حفظ اور ضبط کا اس کے بارے میں اگر پتہ نہ ہو، یا اس کی عدالت کے بارے میں، اس کے عادل ہونے کے بارے میں محدثین کے پاس خبر نہ ہو، تو یہ مجہول راوی ہے، معروف نہیں ہے۔ اسی طرح ایک سکرینڈ ہوتا ہے مستور راوی، یعنی چھپا ہوا، جس راوی سے 2 یا 2 سے زائد اشخاص نے روایت کی ہو لیکن یہ توثیق نہ ہوئی ہو تو وہ مستور کہلاتا ہے۔ مثلا جس راوی سے 2 یا 2 سے زیادہ بندوں نے روایت کی ہے مگر اس کی کوئی اتھینٹسٹی ملتی نہیں ہے، تو یہ پھر مستور ہے، یعنی مستور الحال ہے۔ اس کا جو حال ہے، اس کی سچویشن جو ہے، اتھینٹسٹی، اس کے بارے میں کوئی مضبوط خبر نہیں مل رہی۔ تو یہاں تک محدثین نے تحقیق کی ہے اتنی گہرائی میں کہ وہ راوی جو ہے وہ مستور ہے، اب یہ مجہول سے ڈیفرنٹ ہے۔ اسی طرح مبہم ہے، ایمبیگوس۔ مبہم وہ روایت ہے جس کے راوی کا نام صراحت سے نامعلوم ہو،
مثلا کہتا ہے ایک سکہ آدمی کہتا ہے کہ نامعلوم یہ ایک کون ہے، ایک سکہ آدمی کہتا ہے کہ فلاں بندے سے روایت ہوئی لا یعرف اسمہ، اس کے نام کا پتہ نہیں ہے کہ یہ بندہ کون ہے، تو یہ مبہم ہو گیا، ابہام ہو گیا، اس میں ایمبیگوٹی ہو گئی، کلیئرٹی نہیں ہے، تو یہ مبہم راوی ہے۔ مبہم راوی اس کو کہتے ہیں جس کا نام نہ لیا جائے۔ ایسی روایت اس وقت تک غیر مقبول رہتی ہے، ان ایکسیپٹیڈ ہے، جب تک کسی دوسری سند میں اس کے نام کی تصریح نہ ہو جائے۔ مثلا ایک روایت ہے، اس میں سے ایک حکم نکل رہا ہے، اس میں ایک ایسا بندہ ہے جو مبہم ہے، اس کا پتہ ہی نہیں وہ کون ہے، تو دوسری اسی مسئلے میں کوئی اور روایت، کیونکہ ہر مسئلے میں کئی سو روایتیں بھی ہیں، ہزار بھی ہیں، اسی مسئلے میں کسی اور محدث کی روایت کسی اور کتاب میں مل جائے یا اسی کتاب میں مل جائے اسی محدث کی، اور وہاں اس بندے کا نام ذکر ہو، تو پھر وہ کیا ہو جائے گا، وہ راوی مبہم نہیں رہے گا، اس کی روایت مقبول ہو جائے گی۔ ویسے وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک بندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، جب آپ نے فرمایا ان اللہ فرض علیکم الحج، حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پہ حج فرض کیا ہے، تو ایک شخص نے کہا قال رجل اکل سنۃ اکل عام، کیا ہر سال؟ تو آپ نے غصہ کیا، آپ نے فرمایا اللہ نے تم پہ حج فرض کیا۔ اس نے پھر کہا کیا ہر سال؟ آپ نے فرمایا اللہ نے تم پہ حج فرض کیا ہے۔ اس نے پھر کہا، جیسے عادت تھی لوگ 3 دفعہ پوچھ لیتے تھے اور آپ 3 دفعہ بتا بھی دیتے تھے، لیکن کچھ دیہاتی یا بدو ہوتے تھے، بہرحال وہ شہری صحابہ سے ان کا تھوڑا مزاج کا تو ڈیفرنس ہوتا تھا، ہم ان کو برا تو نہیں نعوذ باللہ کہتے، سب نے نبی پاک کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، سارے مبارک اور سب رضی اللہ عنہم ہیں۔ تو آپ نے فرمایا لو قلت نعم لوجب، اگر میں کہہ دیتا ہاں تو واجب ہو جاتا، پھر اس کے بعد تم یہ استطاعت نہ رکھ سکتے کہ سب لوگ ہر سال حج کرنے آتے، یہ پاسبل ہی نہیں تھا۔ تو آپ نے فرمایا جس چیز کا میں تمہیں حکم دوں وہ لے لو، اور جس سے منع کرو باز آ جاؤ، جتنا کر سکو اتنا ہی کام کرو اپنی استطاعت کے مطابق، اور جس سے میں خاموش رہوں اس میں سوال نہ کیا کرو، وہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے رخصت اور رحمت ہوتی ہے۔ لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، قرآن نے بھی کہا نا کہ ان چیزوں کے بارے میں مت پوچھو، اگر تم پہ وہ اگر عیاں ہو جائے، واضح کر دی جائیں، پھر تمہیں بری لگیں گی، ہو سکتا ہے وہ سوال کا جواب تمہیں اچھا نہ لگے، سخت ہو جواب۔ تو وہ دوسری روایت میں آتا ہے کہ وہ اقرا بن حابس التمیمی تھے، وہی شخص جن کے سامنے نبی پاک نے حسن حسین کو بوسہ دیا، تو انہوں نے کہا میرے 10 بچے ہیں، میں نے تو اپنے بچوں کو کبھی نہیں چوما۔ تو آپ نے فرمایا اگر اللہ تمہارے دل سے رحمت چھین لے تو میں پھر کیا کر سکتا ہوں، رحمت تو دلوں میں ہوتی ہے۔ کچھ لوگ پہاڑوں میں، جنگلوں میں، صحراؤں میں رہنے والے سخت مزاج ہوتے ہیں، اس میں ان کا قصور نہیں ہوتا، ان کا مزاج ایسا ہوتا ہے وہاں رہنے کی وجہ سے، جغرافیکل چینج کی وجہ سے، ایٹماسفیئر کی وجہ سے، وہاں کے ماحول کی وجہ سے۔ تو یہ جو ہے دوسری روایت میں آ گیا کہ وہ راوی اقرا بن حابس تھے، تو یہ اب ابہام دور ہو گیا، ایمبیگوٹی کلیریفائی ہو گئی، دور ہو گئی۔ اسی طرح ایک اصطلاح ہے عندہ بدعہ، کہ اس بندے کے پاس انوویشن ہے، بدعت ہے۔ اب کئی بدعت والے راویوں کی حدیث امام بخاری نے بھی لی ہے، مسلم نے بھی لی ہے، دیگر ائمہ نے بھی لی ہے، لوگ تان کرتے ہیں امام بخاری کے اوپر کہ انہوں نے پھر وہ بندے میں اگر بدعت تھی تو روایت کیوں لی ہے۔ بات یہ ہے کہ ضوابط ہیں، بدعت کے ضوابط ہیں۔ بدعت بعض اوقات چھوٹی ہوتی ہے اور بعض اوقات بڑی ہوتی ہے، اور بعض اوقات اسلام سے خارج کر دیتی ہے۔ اب دیکھیے جیسے طواف کرنا بیت اللہ کے مقابلے میں ایک عبادات میں یہ بدعت ہے، عبادات میں یہ بدعت ہے۔ اس قبروں پہ سجدہ کرنا ابھی شرک بن جاتا ہے تو یہ بھی بدعت اور نیا کام، لیکن شرک بن جاتا ہے۔ ایسے ہی بدعت مفسقہ ہوتی ہے اور بدعت مکفرہ۔ ایسی بدعت مفسقہ ہوگی جو اپنے کرنے والے کو فاسق بنا دے، یعنی گناہ گار کر دے، کبیرہ گناہ میں مبتلا کر دے، اور بدعت مکفرہ وہ جو اس کو کافر بنا دے۔ آپ مکفرہ والے کی روایت آپ امام بخاری سے ثابت نہیں کر سکتے، اور نہ ہی کسی اور امام محدث سے۔ مبتدع اس کو کہتے ہیں جو اہل بدعت ہو، جس کے اندر بدعت پائی جائے۔ کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہر نیا کام دین کے اندر بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں جائے گی۔ بدعت مفسقہ کا مرتکب جو راوی ہے اس کی 2 شرطیں ہیں، اگر اس سے آپ نے روایت لینی ہے کہ یہ راوی اپنی بدعت کی طرف دعوت دینے والا نہ ہو، یعنی لا یکون داعیا الی بدعتہ، اگر اس کے اندر بدعت پائی جاتی ہے تو یہ ایک کبیرہ گناہ ہے۔ گناہ تو کسی شخص میں بھی پایا جا سکتا ہے۔ اب یہ تو نہیں کہ محدثین نے فرشتوں کی روایت قبول کی ہے جس بندے کے اندر کوئی گناہ ہی نہیں ہے، بلکہ ائمہ نے تو یہ بھی کہا ہے کہ اگر
آپ ایسا امام ڈھونڈنا چاہیں جس پہ کوئی جرا نہ ہو، تو دنیا میں کوئی امام اور کوئی عالم بلکہ کوئی مسلم بھی نہیں ملے گا جس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم خطاؤن کل بنی آدم خطاؤن و خیر الخطائین توابون، ابن آدم جتنے دنیا میں انسان ہیں سب گناہ گار ہیں، اور سب سے اچھے گناہ گار ان میں سے وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں، یعنی گناہ گاروں کو بھی اچھا کہا ہے جو توبہ کرتے ہیں۔ تو اس لیے بدعت مفسقہ وہ ہے جس میں راوی بدعت کرتا ہے مگر اس کی بدعت ایسی نہیں کہ وہ اپنی بدعت کی طرف لوگوں کو بلاتا ہو، جہالت کی وجہ سے بدعت کر سکتا ہے۔ راوی ایسی بات کی روایت نہ کرے جو اس کی بدعت کی ترویج کا باعث بنے، یعنی اس کی جو حدیث ہے وہ اس قسم کی نہ ہو کہ اس کی بدعت کی ترویج کا باعث بنے۔ تو بدعت مکفرہ یہ ہے کہ راوی کفر کی دعوت دیتا ہے، وہ بدعت جو اس کو کفر میں ڈال دیتی ہے، تو ایسی بدعت کرنے والے کی روایت ہرگز قبول نہیں کی جائے گی۔ اسی طرح حدیث کی اصطلاحات میں عزیز طلباء اور سامعین و ناظرین ایک اصطلاح ہے وٹنس، استشہاد۔ استشہاد کا مطلب ہے طلب الشہادہ، شاہد طلب کرنا، گواہ طلب کرنا، نظیر ڈھونڈنا، اس جیسی مثال ڈھونڈنا۔ شاہد وہ حدیث ہے جس کا متن دوسری حدیثوں جیسا ہو لیکن راوی مختلف ہو، وَلَهُ شواہد۔ بعض اوقات حدیث حسن درجے کی ہوتی ہے اور اس سے بھی نیچے ہوتی ہے، ضعیف ہونے لگتی ہے، تو محدثین اس کے شواہد ڈھونڈ لیتے ہیں، لہو شواہد اخرى، اس حدیث کے شواہد موجود ہیں، یعنی اس جیسے شاہد اور موجود ہیں۔ کیا مطلب؟ اس جیسی روایتیں اور بھی ہیں اور وہ منجبر ہو جاتی ہے، قوی ہو جاتی ہے۔ یعنی شاہد وہ ہے کہ اس حدیث کی طرح کی حدیث اور ہے مگر راوی ڈیفرنٹ ہے۔ مثلا عبداللہ ابن عباس کی روایت اذا رأیتم الہلال فصوموا واذا رأیتموہ فافطروا فإن غم علیکم فاکملوا العدۃ 30، یہ سنن نسائی میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم چاند دیکھو تو روزے رکھو، اور جب تم چاند دیکھو اگلے مہینے کا تو روزے چھوڑ دو۔ اور اگر تمہیں 29 ڈے کو، مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے 30 کا بھی ہوتا ہے اسلامی ماہ، 29 ڈے کو تمہیں غم علیکم، بادل ہے، مطلع ابر آلود ہے، کلاؤڈز ہیں، چاند نظر نہیں آتا، فاکملوا العدۃ 30، تو پریشانی کی ضرورت نہیں، 30 دن پورے کر لو، 30 روزے پورے کر لو اور اگلے دن عید کر لو۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث بھی ہے صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا روزہ رکھو چاند دیکھ کر اور روزہ چھوڑو چاند دیکھ کر۔ فإن غمی علیکم، اگر تم پہ مطلع ابر آلود ہو جائے، فاکملوا عدۃ شعبان 30، تو شعبان کے 30 دن پورے کرو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ دوسری روایت جو ہے نا، شاہد ہے ابن عباس کی روایت کی، الفاظ مختلف ہیں لیکن معنی کے اعتبار سے مشابہ ہے، سیمیلیر ہے، کہ آپ دیکھیں اس میں ہے کیا، الفاظ ڈیفرنٹ ہیں، پہلی حدیث میں شعبان کا ذکر نہیں اور دوسری حدیث میں شعبان کا ذکر ہے، تو لیکن مقصد ایک ہی ہے کہ چاند دیکھ کے روزہ رکھنا شروع کرو اور چاند دیکھ کے ہی روزے چھوڑ دو اور اپنے اگلے دن عید کر لو جب تمہیں شوال کا چاند نظر آ جائے۔ تو یہ کیا ہے؟ شاہد ہے، یہ شواہد آپس میں۔ اسی طرح ایک متابعہ ہے، راویوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے۔ متابعہ کا مطلب فالوئنگ، اس سے مراد یہ ہے کہ جس میں ایک راوی کے ساتھ دوسرا راوی شریک ہو، وہ اس کو فالو کر رہا ہو۔ متابعہ تلاش کرنے سے ہو سکتا ہے کہ ایک حدیث جو ضعیف راوی سے منقول ہے دوسری سند کی وجہ سے تقویت پا لے۔ مثلا ایک حدیث ہے، اس کو بندے نے روایت کیا ہے اور اس میں ضعف ہے، اس میں صحیح کی 5 شرطیں پوری بھی نہیں ہوتی، حسن کی 4 شرطیں پوری بھی نہیں ہوتی، وہ نیچے آ جاتی ضعیف کے کیٹیگری میں۔ مگر وہی حدیث کسی دوسرے راوی نے نقل کی ہے، وہی حدیث، اور وہ راوی درست ہے، اس میں اس سند میں صحت کی یا حسن کی 5 یا 4 شرطیں پائی جاتی ہیں، تو اس بندے کو متابعہ مل گئی، فالوئنگ مل گئی۔ جب پتہ ہے بندے کو فالوئنگ ملے گی تو سٹرونگ ہوتا ہے، فالوئنگ جتنی بڑھے گی بندہ سٹرونگ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح حدیث میں محدثین نے یہ جو فالو کرتے ہیں نا، یہ محدثین نے اصطلاح ایجاد کی ہے 1200-1300 سال پہلے، فالوئنگ جو ہے، فالوور کتنے ہونے چاہیے۔ تو متابعہ راویوں میں پایا جاتا ہے، متابعہ تامہ اور متابعہ قاصرہ، 2 قسم کے ہیں۔ ایک ہے کمپلیٹ متابعہ، یعنی مکمل طور پہ مطابقت پائی جاتی ہے، اور بعض اوقات جو ہے من وجہن، یعنی ایک اعتبار سے اس کے اندر فالوئنگ پائی جاتی ہے۔ مثلا 2 سندوں میں غور کریں، الشافعی عن مالک رحمہ اللہ عن عبداللہ ابن دینار عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الشہر 29 فلا تصوموا حتى تروا الہلال۔ یہ مسند شافعی میں، امام شافعی کی مسند ہے، اس میں حدیث ہے۔ شافعی نے روایت کیا امام مالک اپنے استاد امام مالک سے، انہوں نے عبداللہ ابن دینار سے، اور انہوں نے عبداللہ ابن عمر سے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مہینہ 29 دن کا بھی ہو سکتا ہے
روزے اس وقت تک شروع نہ کرو جب تک رمضان کا چاند نہ دیکھ لو۔ اچھا، اسی طرح امام بخاری کی روایت سنیں۔ امام بخاری کہتے ہیں عن عبداللہ ابن مسلمہ القعنبی عن مالک عن عبداللہ ابن دینار عن ابن عمر رضی اللہ عنہ۔ تو صحیح بخاری میں کتاب الصوم میں حدیث ہے۔ آپ نے دیکھا کہ دوسری حدیث میں صحابی ابن عمر، تابعی عبداللہ ابن دینار اور تبع تابعی امام مالک کے نام مشترک ہیں۔ یہ دوسری حدیث متابعہ کہلاتی ہے، چونکہ یہ مطابقت ابتدائی سند سے ہے، اس لیے یہ متابعہ تامہ ہے، یعنی امام شافعی نے مالک سے اور آگے سند وہی، اور یہاں امام بخاری نے عبداللہ ابن مسلمہ القعنبی سے پھر امام مالک سے۔ تو یہاں سے لے کر امام مالک سے لے کر حضرت عبداللہ ابن عمر تک یہ مطابقت پوری کی پوری موجود ہے اور ابتدائی سند میں موجود ہے، لہٰذا یہ متابعات تامہ ہے، کمپلیٹلی فالنگ۔ اچھا، دوسری ہے قاصرہ، یعنی جو قاصر ہے، تھوڑی ہے۔ امام مسلم کی ایک روایت ہے من طریق ابی اسامہ عن عبید اللہ ابن عمر عن نافع عن ابن عمر فإن اغمی علیکم فقدروا له 30، کہ تم پہ مطرہ ابر آلود ہو 30 دن کا چاند پورا کرو۔ اب یہ صحیح مسلم میں سند ہے۔ اسی طرح امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ، بہت بڑے امام ہیں، ان کی روایت من طریق عاصم بن محمد بن زید عن ابیہ عن ابن عمر۔ تو اس میں کیا ہوا کہ صرف صحابی ابن عمر کا نام مشترک ہے اور جو تابعی اور تبع تابعی ہیں وہ دونوں ڈیفرنٹ ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ متابعہ تامہ نہیں ہوگی بلکہ قاصرہ ہوگی۔ اسی طرح شاہد اور متابعہ میں بھی فرق ہے۔ شاہد جو ہے وہ دوسرے صحابی سے اسی طرح کا اس کا ملتا جلتا کلام متن میں تلاش کیا جاتا ہے، جبکہ متابعہ سند کے اندر اشتراک ہے، یعنی جب متن ملتا جلتا ہوگا تو وہ شاہد ہے، وہ حدیث کا شاہد ہے، اور جب سند ملتی جلتی ہوگی تو وہ متابعت ہے، متابعہ۔ ضعیف راویوں کے بارے میں بہت سی کتابیں ہیں، جن میں مشہور امام بخاری، امام نسائی، امام ابن حبان وغیرہ نے ضعیف راویوں کے بارے میں کتابیں لکھی ہیں، جیسے امام ابن حبان کی ہے المجروحین، کتاب المجروحین، اور امام نسائی کی بھی امام بخاری کی بھی ہے۔ اس میں اکثر کتابوں کے نام کتاب الضعفاء ہوتی ہے، اسے الکامل ابن عدی کی، میزان الاعتدال شمس الدین ذہبی کی، اور لسان المیزان حافظ ابن حجر الاسقلانی کی، جو انہوں نے میزان الاعتدال پہ لکھی ہے۔ حدیث حسن اور حدیث ضعیف کا فرق دوبارہ سن لیں کہ حدیث حسن کی شرط تو آپ نے یہ دیکھیے نا، پہلے زمانوں میں حدیث حسن کو بھی ضعیف ہی کہتے تھے، لیکن اس میں ایک شرط کم تھی صحیح کی شرطوں میں سے، کہ وہ خفیف الضبط ہوتا ہے راوی، کہ اس میں 4 شرطیں پائی جاتی ہیں، 5ویں نہیں ہوتی۔ جب 5ویں میں سے بھی چار میں سے بھی ایک کم ہو جائے تو وہ ضعیف ہو جاتی ہے۔ اچھا، ان ضعیف روایتوں کو لوگ فضائل اعمال کی حدیثوں میں قبول کرتے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی فضائل میں قبول ہے۔ وجہ یہ ہے کہ محدثین میں سے بہت بڑے بڑے نام ہیں جنہوں نے فضائل میں ضعیف روایتوں کو قبول کیا ہے، یہ ہم انکار نہیں کر سکتے کہ انہوں نے قبول کیا ہے، مگر انہوں نے ضعیف کو، آپ کو پتہ ہے ضعیف ایک قسم کی تو نہیں ہوتی، ابھی ہم نے تقریباً 20 قسمیں پڑھی ہیں، 25 قسمیں پڑھی ہیں ضعیف کی، تو پھر سارے ایک کیٹیگری تو نہیں ہے۔ ضعیف کو قبول کیا، ضعیف جداً کو قبول نہیں کیا، پھر اس کی شرطیں رکھی ہیں کہ اس جیسی کوئی اور روایت موجود ہو، اس سے اچھی سند موجود ہو، اسلام کے اوورال مزاج کے خلاف نہ ہو، حلال اور حرام کا مسئلہ اس سے ثابت نہ ہوتا ہو، محض فضیلت ثابت ہو، جیسے نماز میں چل کے جانے کی فضیلت، قرآن کی صورتوں کی فضیلت، ذکر کرنے کی فضیلت، ماں باپ سے حسن سلوک کی فضیلت، اس میں حلال اور حرام کا کوئی مسئلہ ثابت نہ ہوتا ہو۔ البتہ آج کے فتنے کے زمانے میں ہمیں ضعیف روایتوں پہ عمل نہیں کرنا چاہیے، ہمارے پاس بہت زیادہ مال موجود ہے، ساؤنڈ روایتیں ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں، اب تو حدیثوں پہ کام بھی مکمل ہو چکا ہے۔ علامہ البانی نے ہر حدیث کا حکم لکھ دیا الحمدللہ، ایک بندے نے، کبھی کبھی ایک بندہ ہوتا ہے جو پوری امت کا کام کرتا ہے، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان ابراہیم کان امۃ قانتا، ابراہیم علیہ السلام کو پوری امت قرار دیا ہے۔ تو ایک بندہ ہی ہوتا ہے کبھی کبھی جو پوری امت کا ہی کام کر جاتا ہے، اور کبھی کبھی پوری امت مل کے بھی ایک بندے کا ہی کام نہیں کرتے، جیسا کہ قیامت کے قریب کچرا جمع ہو جائے گا اور ساری ملت اور امت مل کے کسی ایک نیک بندے کے برابر بھی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دور سے محفوظ فرمائے۔ تو ضعیف احادیث پہ بہت سی کتابیں ہیں اور اس کو اسٹڈی کرنا طالب علم کے لیے ضروری ہے۔ حدیث ضعیف اور حسن کا فرق بھی آپ نے سمجھ لیا کہ جو حسن درجے سے بھی نیچے آ جائے وہ ضعیف ہوتی ہے۔ مسئلہ ہے فضائل اعمال میں احادیث ضعیفہ کو قبول کرنے کے بارے میں۔ اب دیکھیے کہ امام احمد جو ہے نا، وہ قیاس سے بچتے تھے اور ضعیف روایت کو لے لیتے تھے، وہ کہتے تھے قیاس سے بہتر ہے، کیونکہ قیاس میں انسانی کاوش، ایک راوی کی کاوش شامل ہے، اور ضعیف روایت کی نسبت کم از کم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف موجود ہے۔
اور وہ یہ بھی کہتے تھے کہ جب ہم حلال اور حرام کے بارے میں کوئی حدیث روایت کریں گے تو اس میں سختی سے کام لیں گے، اور جب فضائل اعمال میں کوئی حدیث روایت کریں گے تو اس میں سہل انگاری برتیں گے۔ الکفایہ یہ کتاب امام خطیب بغدادی کی جو ہے اس میں ہے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ فضائل اعمال میں بھی ہمیں صحیح حدیث سے کام لینا چاہیے۔ اب دیکھیں نا، بخاری شریف بری پڑی ہے، مسلم ہے، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، مسند احمد بن حنبل، ساری الترغیب و ترہیب منذری کی، ان سب کی تحقیق تخریج ہو چکی ہے، اب حجت تمام ہو چکی ہے۔ صحیح ترین احادیث پہ عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کی مثال ہمارے استاد محترم نے ہمیں سمجھائی تھی، پروفیسر ڈاکٹر فضل اللہ حافظہ اللہ نے۔ وہ فرماتے تھے کہ دیکھیں کہ ایک بندے کو آپ نے کوئی چیز دے کے بھیجنا ہے، کوئی پیغام دے کے بھیجنا ہے، اور اس بندے کے کردار میں یا اس کی بات میں یا اس کے کریکٹر میں، اس کے کریڈیبلٹی میں، اعتماد میں، ٹرسٹ میں فرق ہے، اور ایک بندہ بڑا ہی نیک، متقی، پرہیزگار، سیف اینڈ ساؤنڈ ہے، تو آپ اپنی جاب کس بندے کو اسائن کریں گے؟ اس پہ جس پہ شک ہے، جو کمزور ہے، گناہ گار ہے، غفلت کرتا ہے، ذمہ دار نہیں ہے، یا اس شخص کو دیں گے جو ذمہ دار ہے، غافل نہیں ہے اور نیک ہے، اس کے اوپر کوئی شک بھی نہیں ہے؟ یقیناً آپ اسی کو پریفر کریں گے جس کے اندر کوئی علت نہیں پائی جاتی اور جس کے اوپر کوئی جرح نہیں کی گئی۔ تو نبی کی حدیث کی طرف میں قبول کرنے میں بھی اسی طرف جائیں نا جس کی سند قوی ترین ہے اور اس پہ عمل کرتے ہوئے آپ کو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ اب حضرت عبداللہ ابن مبارک، ابن مہدی، عبد الرحمن ابن مہدی اور احمد بن حنبل کے قول کی بنیاد پر عوام میں یہ بات مشہور ہو گئی ہے کہ یجوز العمل بالحدیث الضعیف فی فضائل الاعمال۔ فضائل اعمال میں یعنی اعمال کی فضیلت والے جو اعمال ہیں ان میں جو حدیث مان لی جائے یا اس میں جو عمل کر لیا جائے جو ضعیف بھی ہو تو چل جاتی ہے۔ انہوں نے محدثین کی شرح نہیں پڑھی، اس میں اپنی مطلب کا قول جو ہے نا وہ نکال لیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ ضعیف حدیث سے ان محدثین کی عبد الرحمن ابن مہدی، عبداللہ ابن مبارک اور احمد ابن حنبل رحمہم اللہ کبار ائمہ ہیں۔ ان کی یہ بات، اس کا مطلب کیا ہے، ان کی ضعیف سے کیا مراد ہے؟ ان کی ضعیف سے مراد اصطلاحاً جو حسن ہوتی ہے نا وہ مراد ہے۔ یعنی حسن حدیث بھی ایک طرح سے ضعیف کی کیٹیگری سمجھی جاتی تھی، کیونکہ اس میں صحیح کی 5 شرطیں پوری نہیں ہوتی، صحیح کی 4 شرطیں پوری ہوتی ہیں۔ تو ان محدثین اور ائمہ کرام نے تو حسن کو ضعیف کہا، حسن کو قبول کیا۔ ہم نے جو ہے نا وہ حسن سے نیچے درجے کی جو ضعیف ہے اور بلکہ جو موضوع ہیں ان کو بھی ضعیف کی کیٹیگری میں شمار کر کے گڑھی ہوئی روایتیں فضائل اعمال میں لکھ دی۔ یعنی اعمال کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے لوگوں کو اپنی طرف نیک عمل کی طرف مائل کرنے کے لیے گھڑی ہوئی روایتیں بھی بیان کر دیں۔ آپ یاد رکھیں کہ ضعیف روایت کو اعمال کی فضیلت میں قبول کرنے کی 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، حدیث بہت زیادہ ضعیف نہ ہو، ضعیف جدا نہ ہو۔ نمبر 2، حدیث ان اصول و کلیات سے ہم آہنگ ہو جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں، ان سے ٹکرائے نہ۔ اور نمبر 3، کسی دوسری قوی تر دلیل سے متصادم نہ ہو۔ اگر اس سے اقوا، اسٹرانگر، مور ساؤنڈ حدیث یا سند آپ کو ملتی ہے تو یہ ضعیف روایت اس سے ٹکرا نہ جائے، کیونکہ ہم تو صحیح اور قوی سند والی حدیث کو مانیں گے، محدثین کا تو یہ رول ہے۔ اس لیے اگر اس کی مطابقت پائی جائے، شواہد پائے جائیں اور اس کی کمزوری غیر علت قادحہ ہو، یعنی ایسی علت اس کے اندر نہ پائی جائے جو قادحہ ہو، جو حدیث کے اندر عیب ڈال دے اور سند کو توڑ کے رکھ دے، اور راوی میں اتنا بڑا عیب نہ ہو کہ جو ایکسیپٹیبل ہی نہ ہو، تو پھر وہ جو ضعیف ہے، تھوڑی مائنر ضعیف ہے، مائنر ویک ہے، جو وہ ایکسیپٹ ہوگی، جو میجر ہے وہ نہیں ہوگی، وہ نہیں ہوگی۔ اس میں تو سرجری کرنی پڑتی ہے۔ مائنر میں تو پٹی پٹی کر لیں گے، کوئی گولی کھلا دیں گے، کوئی کیپسول کھلا دیں گے، جہاں سرجری کرنی پڑ جائے تو لمبا پروسیس ہے۔ اس لیے ضعیف بندوں میں بھی 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو تھوڑے بہت ضعیف ہو جاتے ہیں پچھلی عمر میں، ایک وہ جو ہل ہی نہیں سکتے، چل ہی نہیں سکتے، صاحب فراش ہیں، اٹھ ہی نہیں سکتے، چھڑی نہیں پکڑ سکتے، پانی نہیں پی سکتے۔ تو دونوں ضعیفوں میں فرق تو ہے نا، اسی طرح دونوں ضعیف روایتوں میں بھی فرق ہے۔ ڈاکٹر صبحی صالح جو مصطلح الحدیث کے مؤلف ہیں، علوم الحدیث کے، وہ بھی 3 شرطیں بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس صحیح احادیث اور حسن احادیث کی اتنی کثیر تعداد موجود ہے کہ ان کی ہوتے ہوئے ہمیں ضعیف حدیث کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں، سچی بات۔ دوسرا کہتے ہیں کہ ضعیف احادیث چونکہ پختہ ثبوت کی حامل نہیں ہوتی، اس لیے یہ ہمیشہ ہمارے ساتھ قلب و ضمیر میں کھٹکتی رہتی ہیں کہ یہ واقعی رسول اللہ کی سنت ہے بھی کہ نہیں۔ تو انسان جس چیز میں مطمئن نہ ہو اس عمل کا کیا فائدہ؟
تین یہ کہ دین و شریعت میں یقین و اعتماد کی ضرورت ہے، جزم کی ضرورت ہے، فرم بات کی ضرورت ہے، کنفرم بات کی ضرورت ہے۔ دین کی اساس ظن پر، تخمینے پر، گیس پر نہیں رکھی گئی۔ چوتھا انہوں نے یہ بیان کیا کہ فضائل بھی شرعی احکام کی طرح ہوتے ہیں، فضائل حلال و حرام کی طرح اگر نہیں ہوتے تو حلال و حرام بھی شریعت کا حصہ ہے اور فضائل بھی شریعت کا حصہ ہے۔ دین کے بنیادی ستونوں کی حیثیت رکھتے ہیں، کمزور بنیاد پر دین قائم نہیں ہو سکتا، وہ نہیں مانتے ضعیف حدیث پہ عمل کرنے کو۔ اسی طرح اور علماء نے بھی، صاحب کتاب ثقافت الداعیہ نے بھی یہ ضعیف حدیث کے بارے میں کہا کہ فضائل کی کمزور حدیث صحیح ترین حدیث سے ٹکراتی نہ ہو، اور انہوں نے کہا ہے کہ ایک بہت بڑی قابل توجہ بات ہے کہ ضعیف اور کمزور حدیثوں کو جزم کے صیغے سے نبی پاک کی طرف منسوب نہیں کرنا چاہیے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے آج کل کے خطیب اور واعظین اور قصہ گو تقریریں کرتے ہیں اور اس میں اکثر کہتے ہیں، قصہ بیان کرنے والے قصاص، خطباء و واعظین، سارے نہیں، جو ذوف کی طرف مائل ہیں، جو لوگوں کو انٹرسٹنگ باتیں سنانے کے لیے ضعیف روایتیں کثرت سے پڑھتے ہیں اور ہمیشہ سے پڑھتے آ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک نے یہ فرمایا، آگے حدیث ضعیف ہوتی ہے۔ اور ضعیف تو نبی پاک نے نہیں فرمایا نا، جب آپ کو یہ ثابت ہی نہیں ہو رہا کہ نبی پاک نے یہ 100% اللہ کے نبی نے ہی فرمایا ہے، تو آپ پھر کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ قال رسول اللہ؟ اس لیے قال رسول اللہ تو ہرگز نہیں کہنا چاہیے کسی بات کے بارے میں جس میں آپ کو پروبیبلٹی ہو، ایون کہ پروبیبلٹی ہو، غالب گمان ہو، تب بھی نہیں کہہ سکتے۔ شک تو 50-50 ہوتا ہے، غالب گمان 60-40 ہوتا ہے، اس میں بھی نہیں کہہ سکتے۔ اور جب آپ کو اس میں وہم ہو جو 20-80 کے مقابلے میں، تو پھر تو بالکل ہی نہیں کہہ سکتے۔ اور جب آپ کو بالکل ہی یقین نہ ہو، جب آپ کو 100% یقین ہو، تو پھر نبی پاک سے نسبت کر سکتے ہیں، ورنہ آپ کو سوال ہوگا اس کے بارے میں۔ مثلا روی عن قضا، یہاں تک یہ روایت کی جاتی ہے، بلغنا عنہ قضا، اس طرح کی روایت ہم تک پہنچی ہے۔ ورد عنہ قضا، ایسے ایک جگہ وارد ہوا ہے، جاء اور نقل عنہ فلاں سے، اس طرح منقول ہے، حدیثوں میں ایسے آتا ہے، روایات میں ایسے آتا ہے۔ یہ کمزور ترین علماء جو ہوتے ہیں، علماء میں نہیں کہتا، کمزور ترین جو واعظین، مقررین، دعات اور خطباء اور قصہ گو جو ہوتے ہیں، یہ ان کا اسلوب ہے۔ طالب علم کا یہ اسلوب نہیں۔ طالب علم کی فالوئنگ ہو نہ ہو، اس کو ماننے والے ہوں نہ ہوں، فتویٰ اس سے ملے نہ ملے، کوئی اس کو جانتا ہو نہ جانتا ہو، جتنا ساؤنڈ نالج ہوگا اتنا ہی قیامت کے دن اللہ کی نظر میں اس کا مقام ہوگا۔ اللہ نے جم غفیر سے فیصلے نہیں کرنے، اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھنا ہے کہ ابراہیم اکیلے تھے اور پوری قوم نے آگ میں پھینک دیا، تو ابراہیم سچے تھے، پوری قوم کو اللہ نے نگیٹ کیا، ابراہیم علیہ السلام کا نام رہتی دنیا تک زندہ رکھا۔ یہ نہیں کہ جم غفیر کتنا ہے کسی کے ساتھ، کئی گمراہ لوگوں کے ساتھ لاکھوں لوگ ہیں، اور کئی حق پرست ایسے ہیں جن کے پاس کوئی بھی نہیں، حتیٰ کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا معراج کی رات میں نے ایک نبی دیکھا، معہ نفر، اس کے ساتھ 100 بندے تھے، ومعہ عشر، ایک کے پاس 10 بندے تھے، عشر من الرجال، ایک نبی کی امت تھے، 3 من الرجال، نفر، 3 بندے، ایک نبی کی امت تھے، معہ رجلان، اس کے پاس صرف 2 امتی تھے، 100 150 سال کی تبلیغ میں، وَنَبِيٌّ مَعَهُ رَجُل، اور ایک پیغمبر میں نے یہ بھی دیکھا جس کی امت میں ایک بندہ تھا، وَنَبِيٌّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ، اور ایک نبی ایسے بھی تھے جس کی کوئی امت ہی نہیں تھی، تو کیا اللہ ان کو معاف نہیں کریں گے، ان کو مقام نہیں دیں گے؟ اس لیے کبھی نہ دیکھیں کہ میری فالوئنگ کتنی ہے، میرے سبسکرائبر کتنے ہیں، اور میرے جناب اس کو چینل کو دیکھنے والے کتنے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک بندہ بھی نہ آپ کو مانے تو پھر بھی آپ جماعت ہیں۔ علیکم اہل سنت والجماعہ کون ہے؟ علیکم بالجماعہ، تم جماعت کے ساتھ رہنا، وہ کثرت والے نہیں ہیں۔ سواد اعظم کثیر جماعت کون ہے؟ جو حق پہ ہو، وَإِن كُنْتَ وَحْدَكَ، اگرچہ آپ اکیلے ہوں، ائمہ کرام محدثین نے یہ بیان کیا ہے، اگرچہ آپ اکیلے ہوں تو حق پہ ہوں گے، تو آپ ہی سواد اعظم ہیں اور آپ ہی برحق جماعت ہیں، کیونکہ نبی پاک مکہ میں اکیلے تھے اور مدینہ میں جا کے بھی تھوڑے سے تھے، بعد میں تعداد بڑی ہے۔ کیا جب تھوڑے تھے وہ کب سواد اعظم نہیں تھے؟ کیا جب وہ تھوڑے تھے تو جماعت نہیں تھے؟ کیا وہ تھوڑے تھے تو حق پہ نہیں تھے؟ اس لیے آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ہمیں کوئی مانے یا نہ مانے، اللہ کی بات کو ہم سچ ہی کہیں گے۔ اسی طرح کہ ہمارے زمانے میں آج جو بات عام ہو گئی ہے، اس میں کیئر لیسنس کا رویہ عام ہو گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب تک حدیثیں ثابت نہ ہو جائیں، دیکھیں نہ کتابوں میں، علماء سے پوچھیں نہ، اس کے بغیر ہی جی کتابوں میں آتا ہے، کتابوں میں آتا ہے، کتابوں میں تو جھوٹ بھی آتا ہے، کتابوں میں تو ہیر وارث شاہ بھی لکھی ہوئی ہے شعروں میں جو عشقیہ داستانیں ہیں، کتابوں میں تو ایسی باتیں بھی ہیں جو جادو اور منتر کی کتابیں ہیں، کتابوں میں کتاب قرآن ہے، مہیمن علیہ، ساری کتابوں کو حکم دینے والی اور اس کے اوپر حاکم اور قادر ہے، جو قاہر ہے، وہ قرآن ہے۔ اور حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ثابت ہو جائے
صحیح حدیث تو وہ قرآن کی طرح ہی ہوتی ہے۔ اسی طرح حضرت حافظ منذری نے ترغیب و ترہیب میں لکھا کہ اگرچہ مختلف طریقوں سے جس میں صحابہ کرام کی ایک جماعت بھی شامل ہے، یہ بات نقل کی گئی ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف جنت میں گھٹنوں کے بل داخل ہوں گے، اس کی وجہ دنیا میں ان کی بڑھتی ہوئی مالداری۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ ایک ضعیف حدیث انہوں نے نقل کر دی۔ خیر اس میں کیا ہے، علماء کو علم غیب تو نہیں تھا نا، جو سورسز ان کے پاس تھے انہوں نے نقل کیے۔ اگر انہوں نے یہ جمع نہ کیا ہوتا تو ہم تحقیق کہاں پہ کرتے؟ یہ تو ان کی مہربانی۔ جیسے امام سیوطی نے رتب و یابس میں بہت سی چیزیں جمع کی ہیں، اچھی بھی غلط بھی، تو وہ جامع تھے وہ لوگ، تو ان کی مہربانی، وہ جمع کر گئے اپنی سندوں سے۔ اب ہم نے تحقیق کی، آگے ہمیں تحقیق کی، ہمیں ملا، اللہ کا شکر ہے۔ اب حضرت عبد الرحمن بن عوف تو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، کروڑوں نیکیاں ہیں، ان کو نبی پاک نے سب کے سامنے جنتی کہا ہے۔ وہ کیوں گھٹنوں کے بل جنت میں جائیں گے جب وہ ہیں جنتی؟ کوئی جنتی گھٹنوں کے بل گھسٹ کے جنت میں نہیں جائے گا اپنے مال کی وجہ سے۔ جنہوں نے مال دے کے جنت خریدی ہے وہ تو دوڑتے ہوئے جنت میں جائیں گے، پروٹوکول ملے گا، سلام علیکم طبتم، فرشتے کہیں گے تم پہ سلامتی ہو، پیس بی اپون یو، تم بڑی خوشی سے جنت میں داخل ہو جاؤ، اور پھول پتیاں ان کو خوشبوئیں آئیں گی، تو وہ تو اس طرح جائیں گے۔ اور ویسے بھی کوئی مالدار ہے تو اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ وہ اللہ کے راستے میں جب خرچ کرتا ہے تو وہ اپنے مال کی وجہ سے کئی غریبوں سے پہلے بھی جنت میں جا سکتا ہے۔ ایسے ہی کچھ لوگ روایتیں بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں مرفوعاً، حالانکہ وہ موقوف ہوتی ہیں، یعنی صحابہ کے اقوال ہوتے ہیں اور اس کو وہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر دیتے ہیں۔ تو اقوال صحابہ میں سے جب آپ بیان کریں تو اس کو موقوف ہی ذکر کریں کہ یہ صحابی کا قول ہے، حضرت ابو الدرداء کا قول ہے، عبداللہ ابن عباس کا ہے، حضرت عمر ابن خطاب کا ہے، حضرت علی کا ہے۔ یہ اقوال صحابہ بھی ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے، اور اقوال صحابہ کو آثار صحابہ کہتے ہیں۔ اس لیے آثار بھی حدیث کی قسم ہے، کیونکہ محدثین نے صحابی کے قول کو بھی نبی پاک کی حدیثوں میں شمار کیا ہے۔ جب ان کا قول ثابت ہو جائے تو یقیناً صحابی نے اپنی طرف سے نہیں کچھ کہا ہوتا، انہوں نے نبی پاک سے سنا ہے، یہ ہمارا گمان ہے، یہ ہمارا ان کے بارے میں حسن ظن ہے کہ صحابی نے جو بات کہی ہے انہوں نے یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کے کہی ہے، لیکن اس کو ہم مرفوع حدیث نہیں کہہ سکتے، یعنی جو نبی پاک سے ثابت ہو، آپ کے الفاظ سے ثابت ہو۔ اسلام کے جو بنیادی ماخذ ہیں قرآن اور حدیث، اس میں ایک ہے قرآن مجید، وہ تو 100% ہم کو پتہ ہے، سیدھا اس پہ تو تحقیق نہیں ہو سکتی اللہ کی طرف سے، اور دوسرا صحیح احادیث سے ثابتہ سنت ثابتہ کا مجموعہ، اور ان میں ایک تیسرا آپشن ہے حسن احادیث، یعنی جو صحیح احادیث کی شرطوں پہ پوری نہیں اترتی لیکن پھر بھی وہ قابل قبول ہے، وہ اسلام کے سورسز میں سے ہے۔ یہ تین پھر سورسز بن جاتے ہیں، اور جو ان تین سورسز کے علاوہ ہے، ان سے متصادم ہے، وہ اسلام کی روح کے خلاف ہے۔ جو ان اتھینٹک سورسز ہیں ان میں کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 ضعیف احادیث، ان تینوں سے متصادم، قرآن سے متصادم، کنفلکٹنگ، صحیح ساؤنڈ احادیث سے متصادم، نمبر 2، اور نمبر 3 حسن درجے کی جو روایات ہیں، صحیح کی 5 شرطوں میں ایک شرط جو کم ہو جاتی ہے، 4 شرطیں، اس سے بھی متصادم ہیں۔ اور جھوٹی روایات دوسری کیٹیگری ہے، جو ناقابل اعتماد ذرائع ہیں ان میں جھوٹی روایات، موضوع، فیبریکیٹڈ، فورجڈ۔ اور بزرگوں کے اقوال اچھے ہیں لیکن اگر وہ احادیث سے ٹکراتے ہیں تو ان کی کوئی حیثیت نہیں، جیسے امام ابو حنیفہ نے فرمایا اذا صح الحدیث فهو مذہبی، جب حدیث ثابت ہو جائے تو میرا مذہب ہے۔ تو انہوں نے کہا اگر آپ کا قول ملے تو آپ نے فرمایا اضربوه وراء الحائط، تو میرا قول دیوار پہ مار دو، نبی کی حدیث لے لو، قیامت کے دن میں کسی کی ذمہ داری نہیں لے سکتا۔ یہ حضرت امام ابو حنیفہ کا قول ہے ثابت شدہ، یہ امام طحاوی نے نقل کیا ہے، وہ بھی حنفی تھے، انہوں نے نقل کیا ہے۔ اب امام ابو حنیفہ کو مانتے، سب کو مانتے تھے عقیدہ میں، اور دیگر ائمہ نے، امام شافعی نے، امام احمد بن حنبل نے، امام مالک نے، اس نے کہا جیسے ہم سے لیتے ہو، سب سے لیتے ہو، ویسے ہم سے لو، اور جیسے سب کو رد کرتے ہو ویسے ہم کو رد کر دو، لیکن نبی پاک کی بات کو صرف لینا، رد نہ کرنا۔ یہ تو ہے عقیدہ، یہ عقیدہ ہے مسلمان کا۔ اور اسی طرح کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں خواب آیا، بزرگ نے خواب میں آ کے یہ کہا، خواب کی کوئی گارنٹی نہیں۔ کوئی کہتے ہیں ہم نے کشف کیا، صحابہ نے تو کبھی کشف نہیں کیا تھا، صحابہ نے کبھی کشف سے کام نہیں لیا۔ یہ کہیں قبر پہ بیٹھ کے مراقبہ کیا تو خواب میں وہ قبر والا آیا، اس نے آ کے بتایا کہ یہ یوں ہے، اس طرح نہیں ہوتا۔ علم غیب صرف اللہ کے پاس ہے، کوئی اللہ چاہے تو خواب میں جو مرضی دکھا دے، لیکن آپ کا خواب حجت نہیں ہے، اللہ کے نبی کا خواب حجت ہوتا ہے۔ انی رأیت فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے خواب میں نے دیکھا ہے اسماعیل میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو تمہاری کیا رائے ہے؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو پتہ تھا میں نبی ہوں، رسول ہوں، اور میرا خواب ایسے فضول خواب نہیں ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خواب آتے تھے، آپ نے خواب میں اپنی امت دیکھی، اس کے احوال دیکھے، جنت دوزخ دیکھی، بہت کچھ دیکھا۔
آپ علیہ السلام کو بھی خواب آتے تھے، تو آپ کے خواب بھی سچے ہیں۔ صحابہ میں سے بھی کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ جو میں خواب دیکھ رہا ہوں وہ عین اسلام ہے۔ آپ نے فرمایا شیطان میری صورت نہیں بنا سکتا خواب میں، باقی نبی پاک کے علاوہ کسی کی شکل میں بھی آ سکتا ہے۔ فمن رآنی فی المنام فقد رآنی، سو جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو یقین کر لے کہ اس نے مجھے ہی دیکھا ہے۔ اس لیے محدثین کہتے تھے کہ جس نے نبی پاک کو خواب میں دیکھا وہ ہمیں اپنا خواب دکھائے، سنائے، ہم دیکھیں گے نبی پاک کے شمائل، آپ کا حلیہ مبارک حدیثوں کے مطابق ہے، اس نے جو دیکھا تو پھر کہیں گے واقعی تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ اور اگر وہ کوئی اور قصے کہانیاں بتائے یا کوئی اور حلیہ بتائے تو پھر اس نے نبی پاک کو نہیں دیکھا، وہ شیطان نے کوئی اور صورت بنا رکھی ہے، وہ پیغمبر علیہ السلام کی صورت کی کاپی کر ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح اسرائیلیات ہیں، بنی اسرائیل کی روایات، جس کے بارے میں نبی پاک نے پہلے منع کر دیا تھا، پھر آپ نے فرمایا حدثوا عن بنی اسرائیل فلا حرج، بنی اسرائیل سے روایت کرو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن لا تصدقوہ ولا تکذبوہ، لیکن نہ بنی اسرائیل روایت کو سچا کہنا نہ جھوٹا کہنا، یعنی ہو سکتا ہے تم سچا کہو اور روایت غلط ہو، یہودیوں نے گڑھی ہو سکتا ہے تم غلط کہو اور وہ سچی بات ہو جو پہلی امتوں سے چلتی آ رہی، تو وہاں توقف کرنا ہے۔ ہمارے پاس اپنی حدیثیں بہت زیادہ ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے خود بنی اسرائیل کے قصے سنائے ہیں کہ ایک بندہ جا رہا تھا، اس نے کتے کو پانی پلا دیا تو اللہ نے اس کو بخش دیا، تو بنی اسرائیل کے قصہ ہے نا۔ اور کسی کے کھیت کو بدلی نے پانی دے دیا، اس نے آواز سنی کہ وہاں کے فلاں کے کھیت کو پانی دو، تو بنی اسرائیل کا قصہ ہے۔ اور تم سے پہلے ایک بندہ تھا جس نے کہا کہ میں اللہ کے پاس گیا تو اس کے نیکیوں میں سے کچھ بھی نہ نکلا، تو فرشتوں نے اللہ نے کہا دیکھو چیک کرو کچھ چیز، اس نے کہا ہاں تم بتا دو، اس نے کچھ بھی نہیں میرے پاس، کہتا ہے ہاں یہ ہے کہ میں بزنس کرتا تھا، اپنے منشیوں سے کہتا تھا محاسب سے کہ جو کہے ڈیل دے دو اس کو، پیمنٹ کی ڈیل دے دینا، اور جس کے پاس نہ ہو اس کو ویسے ہی معاف کر دینا۔ تو اللہ نے کہا اچھا تو لوگوں کو ڈیل دیتا تھا، آج میں تمہیں ڈیل دیتا، میں تمہیں جنت میں بھیجتا ہوں۔ یہ بھی بنی اسرائیل کا قصہ ہے۔ 3 بندے غار میں چلے گئے، پھنس گئے، ایک نے کہا کہ میں بدکاری کے عین موقع پہ اللہ بچ گیا، چھوڑ دیا تیری خاطر، اور ایک نے کہا میں نے اپنے ماں باپ کو سوتے ہوئے ان کو صبر کیا، میرے بچے بھوکے سو گئے، میں نے کہا پہلے ماں باپ کو دودھ پلاؤں گا بکریوں کا، تو میں نے صبح تک ویٹ کیا پیالہ پکڑ کے، تو تیسرے نے کچھ اور کہا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ غار کا منہ کھول دیا۔ یہ بھی بنی اسرائیل کا قصہ ہے۔ بہت سے قصے جو نبی پاک صاحب فرمائیں صحابہ بیان کریں وہ ثابت ہوتے ہیں، تو جو ایسے ہم کو اس طرح پہنچے خبریں ادھر ادھر کی کتابوں سے، وہ ہم نہیں مانیں گے۔ ایسے تورات اور تلمود کے واقعات، تورات اور انجیل اپنے دور کی سچی کتابیں، ہم ان کو مانتے ہیں۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ، اللہ کی کتابوں کو بھی مانتے ہیں، ایمان کے 6 ارکان ان میں کتابیں، لیکن اب ساری بدل چکی ہیں، تحریف ہو چکی ہیں، بہت چیزیں گھڑ لی اس میں سے، اب قرآن نے آ کے ان کو منسوخ کر دیا ہے، لہٰذا ہم وہاں سے کوئی بھی چیز نہیں لیں گے، ہمارے پاس قرآن ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ صحیح حدیث وہ ہے جس میں 5 شرطیں پائی جائیں، اور حسن وہ ہے جس میں 4 پائی جائیں، اور ضعیف وہ ہے جو اس میں 3 شرطیں پائی جائیں۔ اور ضعیف کی 3 کیٹیگریز ہیں: سقوط سند جن میں معلق، مرسل، موضل اور منقطع حدیثیں ہیں، سقوط خفی جس میں مدلس یا مرسل خفی ہے، اور طعن راوی کے سبب جو حدیثیں ضعیف ہوتی ہیں ان کو معلل، منکر، متروک اور موضوع کہتے ہیں۔ اور ثقہ راوی جب دوسرے راویوں اپنے سے زیادہ ثقہ سے اختلاف کرتا ہے تو اس کی حدیث جو ضعیف ہوتی ہے اس کی اقسام میں شاذ، مدرج، مقلوب، مزید، مصحف اور مضطرب شامل ہے۔ ضعیف حدیثوں کو قبول کرنے کے لیے ہمارے لیے سخت معیار ہونا چاہیے، صحیح احادیث کو ہی قابل عمل رہنے دینا چاہیے، اور پیغمبر علیہ السلام کی بات بھی یہی ہے کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت کو لازم پکڑ لو اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لو، عضوا علیہا بالنواجذ، ان کو اپنی داڑھوں سے مضبوطی سے پکڑ لو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔